अय्यूबियों को इसी वक्त जिला वतन कर देना चाहिए। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सल्तनत में एक और सल्तनत बनाने की कोशिश। किसी की भी जिंदगी अब महफूज नहीं रहेगी, याद रखिएगा अच्छी तरह। मैं शहजादा मौदूद और तुम सब मिलकर सलाहुद्दीन को कामयाब न होने देंगे। मेरे ऊपर हमला करने का क्या मतलब? अब मैं वो हौलनाक मंजर पेश करूंगा कि वो सब के सब लरज जाए। पूरा आलम इस्लाम खतरे में है। एल्बुके, मेरी बहन, सलाहुद्दीन से इत्तेहाद नहीं होगा। मैंने नूरुद्दीन को बता दिया ये जंग कितनी खतरनाक साबित होगी। La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Gazze kapısı mezar. 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 Hiç mi? Gazze kapısı mezar. Gazze kapısı mezar. Gazze kapısı mezar. اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بوڑی لار قبیلے کی طرف ہوتے ہیں اور یہاں پر سرداروں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک سردار جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ غزہ کے قریب آباد ہوں گے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک زیرہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زیرہ عدسیز بے کی ہے، اور چونکہ آپ قدس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لیے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب صلاح الدین ایوبی کو اپنا وہ خواب یاد آتا ہے جب وہ قدس کے فاتح کے طور پر قدس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس خواب میں ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھمائی جاتی ہے اور ایک میں زرہ تھمائی جاتی ہے۔
اب صلاح الدین ایوبی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ بالکل حقیقت تھا۔ صلاح الدین ایوبی ان بہادر سردار سے پوچھتے ہیں کہ جب تمام سرداروں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کارا تیگن سے ایک باری سونے کی مقدار لی اور میرے ساتھ جانے کے لیے جو فیصلہ کیا تھا اس کو رد کر دیا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ سردار نے جواب دیا کہ بزدل بن کر پیچھے رہنے سے اچھا ہے کہ میں میدان جنگ میں اتر کر آپ کے ساتھ شہید ہوں اور آپ کے ساتھ فتح حاصل کروں۔ اب اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ اور گریگور قدس میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ اتنے میں ابراہم آ جاتا ہے اور یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ ابراہم آ کر کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے غزہ کے قریب ایک قبیلہ آباد کرنے کے لیے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ گریگور اور وکٹوریہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کارا تیگن کو بھی منع کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی کو بھی دھمکی دی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر قبیلہ آباد نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا تو سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ بے خوف ہوئے یہاں پر کیسے آ رہے ہیں؟ اب ابراہم کہتا ہے کہ ایک قافلہ اسی جانب جا رہا ہے، تم جا کر اس پر حملہ کرو، اور گریگور روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک نئے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ سبھی لوگ یہاں پر مل کر اس قبیلے کو آباد کرنے کے لیے تیاریاں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پانی کی تلاش میں جگہ جگہ پر گڑھے کھود رہے تھے۔ آخر انہیں یہاں پر پانی مل جاتا ہے۔ پانی زیادہ گہرائی پر نہیں تھا، اس لیے پانی بآسانی مل گیا۔ پانی ملنے کے بعد وہ اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ سب کو جمع کرو۔ سپاہی اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ سبھی لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پانی بھی مل چکا ہے اور یہ زمین بھی زرخیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جانوروں کے لیے یہاں پر چارہ بھی ہے اور ساتھ جنگل بھی ہے جہاں پر ہم اپنا شکار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ یقیناً بھوک سے نہیں مریں گے۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی ان لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں کہ تم سب لوگ مل کر یہاں پر ایک نیا قبیلہ آباد کرو گے۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن ہم مل کر اسے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں پر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نئے قبیلے کے لیے خیمے نصب کیے جاتے ہیں۔ نئے قبیلے کے لیے یہاں پر دروازہ بھی تیار کیا جاتا ہے تاکہ حفاظت میں اضافہ کیا جائے۔ تاجروں کے لیے بازار بنایا جاتا ہے اور ہتھیار تیار کرنے کے لیے لوہار کو بھی ہر ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے ہتھیار بھی تیار کرے۔ ہتھیار ہی ایک علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ اسی کے ساتھ سریا خاتون ایک مٹکے میں پانی لے کر صلاح الدین ایوبی کے پاس آتی ہیں، ان کے ہاتھ دھلواتی ہے، جس کے بعد اتنے میں صلاح الدین ایوبی کی والدہ فاطمہ خاتون دودھ لے کر آ جاتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو دودھ کا پیالہ دے دیتی ہے تاکہ ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو سکے، کیونکہ وہ کافی دیر سے بذات خود کام کر رہے تھے۔ اتنے میں توران شاہ بھی آ جاتا ہے۔ توران شاہ بتاتا ہے کہ قافلہ راستے میں ہے۔ توران شاہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یہ لوگ خوشی ہوتے ہیں کہ اتنے میں عزیز بے آ کر بری خبر سنا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ غزہ کے قریب آباد ہوتے ہیں تو ان کی نظر غزہ پر ہوتی ہے۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ سب جانتے تھے۔ سرحدی غازی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اب عزیز بے کو یہی خبر ملتی ہے کہ سرحدی غازی کہتے ہیں کہ گریگور غزہ سے نکل چکا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، وہ یقیناً کسی حملے کی تیاری میں ہے۔ اب یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حملہ ان کے قافلے پر ہوگا جو غزہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب یہاں پر عرفالی اور دیگر سپاہیوں کے ساتھ ایک بڑا قافلہ غزہ کی طرف جا رہا تھا، جن میں وہ سردار بھی شامل تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ ان میں معصوم لوگ اور بچے تھے جن کا مقابلہ کرنا بہت ہی آسان کام تھا، مگر مظلوم پر وار کرنا صرف اور صرف بزدل کی عادت ہے اور یہ اسی کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر گریگور جو بڑا بزدل ہے وہ ان سپاہیوں کا راستہ روک کر کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو کون بچائے گا۔ اتنے میں گریگور کی سپاہی رونما ہو جاتی ہے، ایک زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بے سود، یہاں پر کچھ نہ ہو پایا۔ ایک طرف تو گریگور کی گات کافی خطرناک تھی، دوسری جانب جب یہ دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے بچے، عورتیں اور بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں تو یہ مناظر دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ اب یہ دیکھ کر ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، یہ امیدیں کھو بیٹھتی ہیں۔ اتنے میں گریگور کے ساتھ ان سپاہیوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔
یہ کافی مزاحمت کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تعداد میں نہیں ہوتے، جبکہ گریگور کے سپاہی تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کا حملہ بھی اچانک تھا۔ اس حملے سے بچنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی گرنے لگتے ہیں، سرحدی غازی یہیں پر شہید ہو جاتے ہیں اور انہی کے سامنے تمام تر لوگوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے حوصلوں کو مزید پست کر دیتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی بھی اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر پہنچتے، یہاں پر تمام تر سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آخر عرف علی، ابراہیم اور دیگر سپاہی ہتھیار گرا چکے ہوتے ہیں اور باقی سرحدی غازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جس سردار نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اسے یہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ اتحاد نہ بنائے۔ یہاں پر گریگور کا مقصد صلاح الدین ایوبی کی ساکھ کو برباد کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو یہاں پر قید کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ گریگور کہتا ہے کہ اب تم سب لوگوں کو غزہ کی طرف لے جایا جائے گا، جو بھی غزہ کے قریب قبیلہ آباد کرنے کی کوشش کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی۔ تم لوگوں کی نظریں غزہ پر تھی، اب میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے گریگور انہیں غزہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ یہ بہادر سردار جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قدس کی فتح تک ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا وہ یہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شہادت یہاں پر کافی دردناک ہوتی ہے جو ہر دیکھنے والے کو اشک بار کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر گریگور جیسے ان لوگوں کو یہاں سے لے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہاں پر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر سرحدی غازی اور مظلوم بیچارے مسلمان شہید ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کا سامان یہیں پر پڑا ہوتا ہے لیکن اب انسان نہیں بچتے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کافی غمزدہ ہوتے ہیں اور پریشان بھی، کیونکہ ان کے بعد کوئی بھی یہ واقعہ سن کر یہاں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، اور جو لوگ غزہ کے قریب آباد ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اس بات کو بھی جانتے تھے، اس لیے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اب اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان تمام تر شہداء کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ چونکہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی عرف علی، ابراہیم یہاں پر نہیں تھے تو وہ جان چکے تھے کہ انہیں غزہ میں لے جایا گیا ہے۔ وہ زندہ تھے، یہ بھی صلاح الدین ایوبی کو آسرا دیتا تھا۔ اب انہیں آزاد کروانے کے لیے صلاح الدین ایوبی راستہ تلاش کرنے لگے۔ ان قیدیوں کو اب غزہ لے جایا جاتا ہے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ ان کی گردنوں کو اور ہاتھوں کو باندھ کر غزہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ یہاں پر غزہ کے لوگ اور غزہ کے سپاہی ان پر بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں۔ جو لوگ ان پر پتھر پھینک رہے تھے وہ مسلمان یا غزہ کے رہنے والے عام شہری نہیں بلکہ صلیبی سپاہی تھے۔ یہ لوگ ان پر پتھر پھینک کر اپنی شدت اور اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ یہاں پر گڑگڑ کی شکل کا یہ یہودی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں، ان کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی۔ سارا قبیلہ برباد ہو گیا۔ جو لوگ غزہ کی طرف آ رہے تھے ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے سلطان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کروں گا اور میں نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اپنے غصے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اتنے میں اسد بے کہتے ہیں کہ ان تمام تر سپاہیوں کو آزاد کروانے کے کوئی راستے تلاش کرنے پڑیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی راستہ ہے، اگر ان لوگوں کو وہاں سے باحفاظت نکالنا ہے تو ہمیں غزہ جانا پڑے گا، ہمیں غزہ جا کر ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ اتنے میں وکٹوریہ بھی ان کے قبیلے کی طرف آ جاتی ہے۔ وکٹوریہ نے ڈیڈ لائن دے دیتی ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو قبیلے پر بھی حملہ ہوگا، اور اس بار ہم حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک کریں گے، قبیلے میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کہہ کر وکٹوریہ یہاں سے چلے جاتی ہے، جبکہ امیر مہدود بھی صلاح الدین ایوبی کے اس قبیلے سے بالکل خوش نہیں ہوتے۔ وہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا یہ قبیلہ وہاں پر آباد نہیں ہونا چاہیے، اور میں صلاح الدین ایوبی کو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا خاتمہ یہیں پر کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو ناظرین، اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بوڑی لار قبیلے کی طرف ہوتے ہیں اور یہاں پر سرداروں کو مدعو کیا جاتا ہے۔
اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک سردار جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ غزہ کے قریب آباد ہوں گے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک زرہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زرہ عدسیس بے کی ہے، اور چونکہ آپ قدس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لیے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب صلاح الدین ایوبی کو اپنا وہ خواب یاد آتا ہے جب وہ قدس کے فاتح کے طور پر قدس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس خواب میں ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھمائی جاتی ہے اور ایک میں زرہ تھمائی جاتی ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ بالکل حقیقت تھا۔ صلاح الدین ایوبی ان بہادر سردار سے پوچھتے ہیں کہ جب تمام سرداروں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کارا تیگن سے ایک باری سونے کی مقدار لی اور میرے ساتھ جانے کے لیے جو فیصلہ کیا تھا اس کو رد کر دیا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ سردار نے جواب دیا کہ بزدل بن کر پیچھے رہنے سے اچھا ہے کہ میں میدان جنگ میں اتر کر آپ کے ساتھ شہید ہوں اور آپ کے ساتھ فتح حاصل کروں۔ اب اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریا اور گریگور قدس میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ اتنے میں ابراہم آ جاتا ہے اور یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ ابراہم آ کر کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے غزہ کے قریب ایک قبیلہ آباد کرنے کے لیے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ گریگور اور وکٹوریا آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کارا تیگن کو بھی منع کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی کو بھی دھمکی دی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر قبیلہ آباد نہیں کریں گے، اگر ایسا کیا تو سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ بے خوف ہوئے یہاں پر کیسے آ رہے ہیں؟ اب ابراہم کہتا ہے کہ ایک قافلہ اسی جانب جا رہا ہے، تم جا کر اس پر حملہ کرو، اور گریگور روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک نئے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ سبھی لوگ یہاں پر مل کر اس قبیلے کو آباد کرنے کے لیے تیاریاں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پانی کی تلاش میں جگہ جگہ پر گڑھے کھود رہے تھے۔ آخر انہیں یہاں پر پانی مل جاتا ہے۔ پانی زیادہ گہرائی پر نہیں تھا، اس لیے پانی بآسانی مل گیا۔ پانی ملنے کے بعد وہ اپنے سپاہی کو کہتے ہیں کہ سب کو جمع کرو۔ سپاہی اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ سبھی لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پانی بھی مل چکا ہے اور یہ زمین بھی زرخیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جانوروں کے لیے یہاں پر چارہ بھی ہے اور ساتھ جنگل بھی ہے جہاں پر ہم اپنا شکار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ یقیناً بھوک سے نہیں مریں گے۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی ان لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں کہ تم سب لوگ مل کر یہاں پر ایک نیا قبیلہ آباد کرو گے۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن ہم مل کر اسے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں پر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نئے قبیلے کے لیے خیمے نصب کیے جاتے ہیں۔ نئے قبیلے کے لیے یہاں پر دروازہ بھی تیار کیا جاتا ہے تاکہ حفاظت میں اضافہ کیا جائے۔ تاجروں کے لیے بازار بنایا جاتا ہے اور ہتھیار تیار کرنے کے لیے لوہار کو بھی ہر ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے ہتھیار بھی تیار کرے۔ ہتھیار ہی ایک علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ اسی کے ساتھ سریا خاتون ایک مٹکے میں پانی لے کر صلاح الدین ایوبی کے پاس آتی ہیں، ان کے ہاتھ دھلواتی ہے، جس کے بعد اتنے میں صلاح الدین ایوبی کی والدہ فاطمہ خاتون دودھ لے کر آ جاتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو دودھ کا پیالہ دے دیتی ہے تاکہ ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو سکے، کیونکہ وہ کافی دیر سے بذات خود کام کر رہے تھے۔ اتنے میں توران شاہ بھی آ جاتا ہے۔ توران شاہ بتاتا ہے کہ ایک قافلہ راستے میں ہے۔ توران شاہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یہ لوگ خوشی ہوتے ہیں کہ اتنے میں عدسیس بے آ کر بری خبر سنا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ غزہ کے قریب آباد ہوتے ہیں تو ان کی نظر غزہ پر ہوتی ہے۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ سب جانتے تھے۔ سرحدی غازی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اب عدسیس بے کو یہی خبر ملتی ہے کہ سرحدی غازی کہتے ہیں کہ گریگور غزہ سے نکل چکا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، وہ یقیناً کسی حملے کی تیاری میں ہے۔ اب یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حملہ ان کے قافلے پر ہوگا جو غزہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب یہاں پر عرفالی اور دیگر سپاہیوں کے ساتھ ایک بڑا قافلہ غزہ کی طرف جا رہا تھا، جن میں وہ سردار بھی شامل تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ ان میں معصوم لوگ اور بچے تھے جن کا مقابلہ کرنا بہت ہی آسان کام تھا، مگر مظلوم پر وار کرنا صرف اور صرف بزدل کی عادت ہے اور یہ اسی کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر گریگور جو بڑا بزدل ہے وہ ان سپاہیوں کا راستہ روک کر کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو کون بچائے گا؟
اتنے میں گریگور کی سپاہی رونما ہو جاتے ہیں. ایک زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی کے سپاہی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بے سود. یہاں پر کچھ نہ ہو پایا. ایک طرف تو گریگور کی گات کافی خطرناک تھی، دوسری جانب جب یہ دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے بچے، عورتیں اور بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں تو یہ مناظر دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے. اب یہ دیکھ کر ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، یہ امیدیں کھو بیٹھتی ہیں. اتنے میں گریگور کے ساتھ ان سپاہیوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کافی مزاحمت کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تعداد میں نہیں ہوتے، جبکہ گریگور کے سپاہی تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کا حملہ بھی اچانک تھا. اس حملے سے بچنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اب دیکھتے ہی دیکھتے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی گرنے لگتے ہیں. سرحدی غازی یہیں پر شہید ہو جاتے ہیں اور انہی کے سامنے تمام تر لوگوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے حوصلوں کو مزید پست کر دیتا ہے. اتنے میں صلاح الدین ایوبی بھی اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیر کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر پہنچتے، یہاں پر تمام تر سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آخر عرف علی، ابراہیم اور دیگر سپاہی ہتھیار گرا چکے ہوتے ہیں اور باقی سرحدی غازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور جس سردار نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اسے یہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ اتحاد نہ بنائے. یہاں پر گریگور کا مقصد صلاح الدین ایوبی کی ساکھ کو برباد کرنا تھا. صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو یہاں پر قید کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے. گریگور کہتا ہے کہ اب تم سب لوگوں کو غزہ کی طرف لے جایا جائے گا. جو بھی غزہ کے قریب قبیلہ آباد کرنے کی کوشش کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی. تم لوگوں کی نظریں غزہ پر تھی، اب میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا. یہ کہتے ہوئے گریگور انہیں غزہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ یہ بہادر سردار جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قدس کی فتح تک ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا وہ یہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے. اس کی شہادت یہاں پر کافی دردناک ہوتی ہے جو ہر دیکھنے والے کو اشک بار کر دیتی ہے. اب یہاں پر گریگور جیسے ان لوگوں کو یہاں سے لے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہاں پر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. یہاں پر سرحدی غازی اور مظلوم بیچارے مسلمان شہید ہوئے پڑے ہوتے ہیں. ان کا سامان یہیں پر پڑا ہوتا ہے لیکن اب انسان نہیں بچتے. یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کافی غمزدہ ہوتے ہیں اور پریشان بھی، کیونکہ ان کے بعد کوئی بھی یہ واقعہ سن کر یہاں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا اور جو لوگ غزہ کے قریب آباد ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. صلاح الدین ایوبی اس بات کو بھی جانتے تھے، اس لیے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا. اب اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان تمام تر شہداء کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھاتے ہیں. چونکہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی عرف علی، ابراہیم یہاں پر نہیں تھے تو وہ جان چکے تھے کہ انہیں غزہ میں لے جایا گیا ہے. وہ زندہ تھے، یہ بھی صلاح الدین ایوبی کو آسرا دیتا تھا. اب انہیں آزاد کروانے کے لیے صلاح الدین ایوبی راستہ تلاش کرنے لگے. ان قیدیوں کو اب غزہ لے جایا جاتا ہے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور کوڑے برسائے جاتے ہیں. ان کی گردنوں کو اور ہاتھوں کو باندھ کر غزہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. یہاں پر غزہ کے لوگ اور غزہ کے سپاہی ان پر بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں. جو لوگ ان پر پتھر پھینک رہے تھے وہ مسلمان یا غزہ کے رہنے والے عام شہری نہیں بلکہ صلیبی سپاہی تھے. یہ لوگ ان پر پتھر پھینک کر اپنی شدت اور اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ یہاں پر گڑگڑ کی شکل کا یہ یہودی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. صلاح الدین ایوبی اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں، ان کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی. سارا قبیلہ برباد ہو گیا. جو لوگ غزہ کی طرف آ رہے تھے ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا. میں نے سلطان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کروں گا اور میں نہیں کر سکا. یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اپنے غصے کو مزید بڑھاتے ہیں. اتنے میں اسد بے کہتے ہیں کہ ان تمام تر سپاہیوں کو آزاد کروانے کے کوئی راستے تلاش کرنے پڑیں گے. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی راستہ ہے، اگر ان لوگوں کو وہاں سے باحفاظت نکالنا ہے تو ہمیں غزہ جانا پڑے گا. ہمیں غزہ جا کر ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا. اتنے میں وکٹوریہ بھی ان کے قبیلے کی طرف آ جاتی ہے. وکٹوریہ نے ڈیڈ لائن دے دیتی ہے. وکٹوریہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو قبیلے پر بھی حملہ ہوگا اور اس بار ہم حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک کریں گے. قبیلے میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ کہہ کر وکٹوریہ یہاں سے چلے جاتی ہے، جبکہ امیر مہدود بھی صلاح الدین ایوبی کے اس قبیلے سے بالکل خوش نہیں ہوتے.
اور سلطان نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا یہ قبیلہ وہاں پر آباد نہیں ہونا چاہیے اور میں صلاح الدین ایوبی کو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا خاتمہ یہیں پر کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔